جی بالکل، اس وقت قانونی ماہر اور سربراہ آسما جہانگیر گروپ احسن بون جو کہ اس وقت ممبر جوڈیشل کمیشن مقرر ہو چکے ہیں. سب سے پہلے بون صاحب آپ کو بہت مبارک ہو عہدہ سنبھالنے پر. بہت مہربانی ہے آپ کی. سر، کیا اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ججز کی تقرریوں کا سلسلہ حالی اسامیاں مکمل طور پر فل کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو ہمارے آنریبل چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے. وہ آپس میں کنسلٹیشن کے بعد انڈر رولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی اسامیاں جو ہیں وہ فل کرنی ہیں، اور اس کے بعد وہ پلیس کرتے ہیں اپنے جوڈیشل کمیشن کے سامنے، اور جوڈیشل کمیشن اس کو سارا کنسیڈر کرتا ہے اینڈ دین دے آر ایلیویٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خالی اسامیاں ہیں ان کو جلد از جلد فل ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے. میں سپریم کورٹ میں بھی حالی اسامیاں؟ جی بالکل، وہاں بھی ہیں. وہاں بھی لاہور ہائی کورٹ سے تو ابھی ایلیویشنز ہونی ہیں. پہلے والے جو ہیں وہ ڈیفر مؤخر ہوئے ہیں. تو جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب. میں نہیں بتا سکتا، کہہ سکتا، چونکہ یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے. اسی طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنا تحرک کریں، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ تمام کونسل کے جو ممبرز ہیں، کمیشن کے ممبر ہیں، ان کو انٹیمیٹ کریں. چونکہ ممبر جو ہیں وہ تو ان کی دی ہوئی ڈیٹ کے بعد اپنی کوئی نامینیشن کر سکتے ہیں، پہلے نہیں. باقی کمیشن کو بلانے کا اختیار ضرور ممبرز کی ایک خاص تعداد کا ہے، وہ ہے. لیکن پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اپنی کنسلٹیشن کے ذریعے جو ہیں وہ کریں گے. سر، 26ویں ترمیم کے خلاف بھی کچھ وکلا اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی اگر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کرے. باقی وکلاء تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پارلیمان جو ہے اس کی بالادستی کو مانتے ہیں، اور پارلیمان جو ہے اسی کا اختیار ہے کہ آئین میں ترمیم کرے. اگر کسی کو نہیں پسند تو پارلیمان میں اگر اکثریت حاصل کر لیں تو اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے، اور ول آف دی پیپل جو ہے وہ سپریم ہے. موجودہ حالات میں ایک لولی لنگڑی جمہوریت چل رہی ہے. اگر اس کو کوئی لپیٹنا چاہتا ہے تو الٹیمیٹلی ادارے سفر ہوں گے، ملک سفر کرے گا. اس لیے خطرہ موجود ہے. اگر یہ آپ سارے نظام کو ڈی ریل کرنا چاہیں اپنے پرسنل موٹیوز کے لیے، پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، تو اس پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس جو ہیں، مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں، وہ گرو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اپنے پرسنل موٹیوز کو چھوڑ کے ملک کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2 ماہ بعد یا 3 ماہ کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ کے لیے پھر سے ووٹنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو پھر کیا بہتر نہیں ہے کہ آئینی عدالت ہی الگ بن جائے؟ اور اس کے لیے کیا پاکستان بار کونسل کا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اور تمام بار کونسلوں کا یہ متفقہ ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس کے لیے ہم ٹائم اینڈ اگین اس پہ کوشش کریں گے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار لیول سے یہ ہم اس پہ سیمینار بھی کریں اور ایجیٹیٹ کریں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہونی چاہیے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی حل ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ججز کی تعداد بڑی ہے، تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک مخصوص تعداد ججز کی جو ہے تمام صوبوں سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ لے کے آئیں، اور وہ سارے جو کیسز کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 199 یا باقی 184(3) کے ہیں، دوسرے ہیں، وہ وہاں کریں، تاکہ ایک تو بیک لاگ ختم ہوگا، دوسرا یہ جو عام لیٹیگنٹ ہے جن کے کیس 50 سال. ہمارے فارمر جوڈیشل کمیشن کے ممبر اختر حسین مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 75 میں ایک کیس، 74 میں پریکٹس شروع کی، 75 میں ایک کیس دائر کیا وہاں سیول سوٹ، اور وہ 2 سال پہلے سپریم کورٹ میں
اور وہ وہاں پینڈنگ ہے. میننگ دیر بائی 50 سال اس کیس کو ہو گئے ہیں, ان کی تیسری نسل آ گئی ہوگی. تو اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے محترم جج صاحبان صرف اور صرف اپنے جو عام لٹیگنٹ ہے, وہ کرمنل سائڈ پہ ہے, وہ سزا یافتہ ہے, اس کے پراپرٹی کے میٹر ہیں, ان کو ڈیسائیڈ کریں اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے, تو میں سمجھتا ہوں ڈسپوزل جلدی ہو جائے گی. چونکہ اب آپ موجودہ صورتحال میں دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایج فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کے میکسیمم ہونی چاہیے. آپ امریکہ میں تو عمر ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں 70 ضرور ہونی چاہیے, 70 ہونی چاہیے, ریٹائرمنٹ کی ایج 70 ہونی چاہیے. اور یہاں سپریم کورٹ سے جو قابل جج ریٹائر ہوتے ہیں ان کو لگائیں, ہائی کورٹ سے لگائیں, وہ لگائیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہ جو جید قسم کے جو قانون آئین کو سمجھتے ہوں ان کو انٹرپریٹیشن کے لیے لگائیں, نہ کہ صرف اور صرف آپ باقی میٹرز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہے. اور سپریم کورٹ کی مدت اتنی رہی, ابھی سپریم کورٹ کی میرا خیال ہے 65 کافی ہے. آہستہ آہستہ وہ بھی بڑھ جانی چاہیے, لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جس طرح کے تنازعات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جسٹس یا فریدی صاحب, ہم نے جو ان کو دیکھا ہے ان کے ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے وہ بڑے اپنا اچھے طریقے سے تحمل سے بردباری سے کام لے رہے ہیں, اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں. میں نے پروسیڈنگز جوڈیشل کمیشن کی ایک ہی دفعہ دیکھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے کارڈیل ہوتے ہیں, ہر ممبر کی وہ بڑے اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں, جو بھی بات دونوں طرف سے ہر ایک کی وہ بات سنتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی حد المقدور کوشش ہے کہ جو سپریم کورٹ میں پولرائزڈ ماحول ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اب ان جج صاحبان کی مرضی ہے جو اس امینڈمنٹ سے سفر ہوئے ہیں, وہ اس ماحول کو کارڈیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرتے. آخری سر بات جو آپ نے بات کہی کہ فیڈرل آئینی کورٹ ہونی چاہیے, تو اس کی پکچر کیا ہوگی؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس فیڈرل کورٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اور 27ویں ترمیم پھر نہیں, ڈیفینیٹلی اس کی امینڈمنٹ آئے گی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی, اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا جج جو ہے وہ چیف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ سپیریئر ہوگا. لیکن اس میں جو پہلے انہوں نے دیا تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اس میں یہ بڑی اچھی بات تھی کہ اس میں سپریم کورٹ کا چیف جج بھی تھا, سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی تھے فار دا پرپز آف ریکروٹمنٹ اینڈ جوڈیشل کمیشن میں, اور وہاں بھی تھے. تو یہ سمجھتا اب ہمیں اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کہ میرے اختیار کتنے ہیں کہ میں ضرور چاروں صوبوں کے آئی جیز کو بلا کے ان کی سرزنش کروں, چاروں صوبوں کے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک کیس ہوتا ہے وہ ایک تھانے کا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس جج صاحبان جو ہے نا وہ پورے ضلع کی فورس کو یہاں بلا کے, تو وہ جس سے پورے ضلع کی اپنا سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہاں بھی صورتحال یہی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ سارے ٹیئرز جو ہیں انہی پہ ہی کام کرنا ہوگا جو رسپانسیبل ہے. اسی سال ہوگی ترمیم. میں یہ ہماری تو ڈیمانڈ ہے, یہ اگر میجارٹی ہے تو کنسنسس کے ساتھ یہ کریں, کنسنسس کے ساتھ کریں. اگر کنسنسس کے ساتھ جج جیسے بھی یہ پارلیمنٹ میں جس کی میجارٹی ہوگی, اگر نہیں ہوگی کنسنسس نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکے گی. ہم تو کہیں گے کل نہیں آج کریں, لیکن پارلیمان نے کرنی ہے, پارلیمان کی بالادستی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جو نئے ججز تعینات ہوئے ہیں اب وہ ان کی جو مانیٹرنگ ہے پارلیمانی کمیٹی جو کرنی تھی کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اس کے حوالے سے میرا خیال ہے ایک بات چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک آئی ہے ڈیمانڈ کہ ان کی جو پرفارمنس ہے ان کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے, تاکہ جو بالکل آرام سے بیٹھ کے صرف تنخواہ لینے والے ہیں ان اور کیس ڈیسائیڈ نہیں کرتے, وہ پھر پینشن لیں اور گھر جائیں, اور جو کام کرتے ہیں وہ کام کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.